خان صاحب لیٹر لکھ دیتے ہیں، پریشانی پوری دنیا کو ہو جاتی ہے۔ ایک تو خان صاحب بڑا چھیڑتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً جیل میں بیٹھے رہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ آج میں کیا کروں۔ بس وہ کبھی لیٹر لکھتے ہیں تو پاکستانی میڈیا پریشان ہو جاتا ہے، پی ایم ایل این پریشان ہو جاتی ہے، چیف کی طرف سے بیان آتا ہے کہ لیٹر میں ملا ہی نہیں ہے۔ سر اوپن لیٹر تھا، پوری قوم نے، پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے، کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوگا تو آپ کو پتہ ہی چلا اس لیٹر کے اندر کیا ہے۔ کبھی بیانیہ بنایا جاتا ہے خان صاحب جو ہیں وہ گر گئے، ڈگ گئے ہیں، ترلے کر رہے ہیں، پھر 24 گھنٹے کے اندر بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، اصل میں خان صاحب چاہتے ہیں کہ فوج کے اندر تقسیم پڑ جائے۔ پھر بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ فوج اور عوام کے بٹوین ڈیوائڈ بن جائے۔ خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے ہیں، یہ پاکستان کا 365 دن پچھلے 2 سال سے میڈیا سرکس ہے۔ ہر کوئی بیٹھا یہ سوچتا ہے کہ عمران خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں۔ اتنا ایک بندے کا نظام پہ حاوی ہونا میرا نہیں خیال ہم نے ہیومن ہسٹری میں دیکھا ہے۔ میرا خیال ہے آج سے 10 سال بعد بھی ڈسکس ہوگا کہ یہ کیا ایسٹرونومیکل ایونٹ تھا پاکستان، جس کے تحت عمران خان صاحب نے پورے کی پوری میڈیا، جوڈیشری، ریاستی ادارے، عوام، چائے کے ڈھابے، کافی شاپس، ریسٹورانٹس، ڈرائنگ رومز، ان کو ایسے قبضہ کر لیا تھا۔ ایسی کون سی صلاحیت ہے عمران خان صاحب میں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ایک ایونٹ ہوتا ہے، آپ اس کو آبزرو کرتے ہیں تو اس میں جو ایکٹرز ہوتے ہیں ان کی انڈیویجول صلاحیتیں دیکھتے ہیں۔ ایسی کیا چیز ہے عمران خان میں کہ کرپشن کیسز کے باوجود، اندر ہونے کے باوجود، الیکشن میں دھاندلی کے باوجود، لوگوں کو قتل عام کرنے کے باوجود، لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کے باوجود وہ بڑے ہوئی جا رہے ہیں؟ ہمیں تو ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے کہ جمہوریت کا جو حسن ہے وہ اکثر اوقات برداشت نہیں ہوتا۔ یہ وہی حسن تھا جو 1971 میں ملک کو تقسیم کر گیا۔ جی، جمہوریت کا حسن ہے کہ عوام جس کو دل میں بٹھا لے اس کو کوئی دنیا کی طاقت آگے پیچھے نہیں کر سکتی، جب تک کہ اللہ کے پلان میں کوئی اور چیز نہ ہو۔ پورے ایسٹ پاکستان نے تسلیم کیا مجیب صاحب کو، انہوں نے ملک بنا لیا۔ آج عمران خان صاحب کے ووٹر سپورٹر ان کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ یہ کلٹ ہے، یہ کلٹ نہیں ہے، پاپولسٹ جماعت ہے، پاپولسٹ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک سیکنڈ سائڈ پہ رکھ لیں۔ ریالٹی یہ ہے کہ عمران خان انڈسپیوٹڈ دلوں کے بادشاہ ہیں پاکستان میں، اس میں کوئی شک دو رائے نہیں۔ جس فیلڈ میں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں پہ وہ مقبولیت کے اوپر ایک انسین لیول پہ پہنچتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، یہ میرے سلمان کے ٹائم سے پہلے کی بات ہے۔ پہلا کرکٹ کا جو سپر سٹار تھا وہ عمران خان تھا، وہ کپل دیو نہیں تھا، عمران خان تھا۔ کہ انٹرنیشنلی ریکگنائز سپر، جس طرح وراٹ کوہلی ہے، سچن ٹنڈولکر ہے، شعیب اختر ہے، شاید دنیا ان کو ریکگنائز کرتی ہے، تو کرکٹ کا پہلا سپر سٹار عمران خان تھا۔ بلندی۔ پھر چیریٹی کی دنیا میں آئیں تو پاکستان میں 2 لوگوں کا نام ساتھ ساتھ بولا جاتا ہے، عبدالستار ایدی اور عمران خان۔ عمران خان نے شوکت خانم میں کیس میں وہ کارنامہ سر انجام دیا تھا جو گورنمنٹ نے کہا تھا کہ امپاسبل ہے، آپ کی ڈاکٹرز کمیونٹی نے کہا تھا امپاسبل ہے، لیکن انہوں نے کر دیا۔ اور پولیٹکس کے اندر ہماری 78 سال کی ہسٹری میں 3 لوگوں کا نام اتنے ریورنس اور اتنی مقبولیت کے ساتھ لیا گیا تھا ان کے دور میں، اور ایک کا تو خیر تھرو آؤٹ پاکستان کی ہسٹری لیا جائے گا، قائد اعظم محمد علی جناح، ذوالفقار علی بھٹو جب وہ میس الیکشن جیتے تھے، اور عمران خان۔ یعنی کہ جہاں پہ وہ بندہ جاتا ہے وہ آؤٹ پرفارم کرتا ہے۔ اگر آپ عمران خان صاحب کا خط دیکھیں تو وہ خط میرے نزدیک ایک لطیفہ تھا۔ خط کے اندر انہوں نے کہا کہ پیکا کا قانون کالا ہے۔ پیکا کا قانون کا ڈیفنس عمران خان صاحب نے 2022 میں خود کیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جوڈیشری کو 26ویں ترمیم کے تحت ٹیک اوور کیا ہے۔ 26ویں ترمیم سے پہلے عمران خان صاحب کے دور میں اور اس سے پہلے بھی جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ سیم پیج پہ تھی، اور جو جوڈیشل ممبر آؤٹ آف سیم پیج کو پریکٹس کرتا تھا اس کو اٹھا کے فارغ کر دیا جاتا تھا۔ اس کی بھی مثال ہے خان صاحب کے دور میں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ سیاسی جماعت جو سب سے مقبول ہے اس پہ کریک ڈاؤن کیا گیا۔ جناب والا نواز شریف کی پی ایم ایل این انتہائی مقبول تھی جب ان پہ ڈنڈے برسانا شروع کیے تھے ان کے دور حکومت میں۔ پھر خان صاحب نے کہا کہ الیکشن کے اندر دھاندلی کی گئی ایک میسو پیمانے پہ، جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ فوج سے دور ہٹ گئی ہے۔ 2018 میں بھی آر ٹی ایس کے تحت دھاندلی کی گئی تھی اور پری پول ریگنگ بھی کی گئی تھی۔ ان میں سے کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج پاکستان کی عوام کا جو محبت کا لیول ہے وہ گر چکا ہے پاکستان آرمی کے ساتھ۔ یہ میں سارے پی ٹی آئی کے دوستوں پہ کلیئر کر دوں، صرف ایک وجہ ہے
کہ فوج سے زیادہ عزیز آپ کو اس وقت عمران خان ہو گیا. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے ہیں 3000 کی سبسکرپشن لے کے, کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی, یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا. وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی, کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے, کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں, وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی, ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے, لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں, 3000 روپیز بھیجیں, واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. کبھی نواز شریف آپ کو زیادہ عزیز تھا اتنے بڑے پیمانے پہ, ڈائی ہارڈ کی بات نہیں کر رہا, عام عوام کی بات کر رہا ہوں. نہ ہی آپ کو ذوالفقار علی بھٹو اتنا عزیز تھا, نہ ہی آپ کو اور کوئی جمہوری لیڈر اتنا عزیز تھا. اس وقت آپ کو عمران خان زیادہ عزیز ہے. یہ پاکستان کی عوام نے کولیکٹیو ڈیسیجن بنایا ہے. اس ڈیسیجن یہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ چیز تو ضرور زیر بحث ہو سکتی ہے, لیکن یہ زیر بحث نہیں ہو سکتا کہ ایک عمران خان اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ لوگوں کے دلوں کے قریب ہے. یہ اس بندے کا فینومینون ہے. آپ کے یہاں اس نے سوشل میڈیا استعمال کیا, بالکل کیا. جو ہتھیار اس کو ملتا گیا اس نے استعمال کیا. وہ ایک جن بن کے مسلط ہو گیا, جس کی وجہ سے وہ ایک اور بات بھی اکثر کرتے ہیں خان صاحب کہ میں ہی آپشن ہوں پاکستان کے لیے. وہ کیوں کرتے ہیں؟ جو بندہ اتنے میس لیول پہ لوگوں کا دل اور دماغ کنٹرول کرتا ہے وہی آپشن بن جاتا ہے. پھر فنلی انف اگر ہم باقی کینڈیڈیٹ دیکھیں, نون لیگ, PPP, نہ وہ لوگوں کے دل و جان پہ قبضہ رکھتے ہیں, نہ ان میں کوئی اسپیشل صلاحیت ہے. ان کے ماضی دیکھیں انتہائی برے ہیں. تو اس لحاظ سے تو خان صاحب ہی آپشن بنتے ہیں. لیکن جب ریاستی اداروں کے ہیڈز سیلف انٹرسٹ میں ایکٹ کریں تو ملک ایسے نیچے جاتا ہے. ایوب خان صاحب پاکستان کو ٹیک اوور کرتے ہیں, ایک انیشل سرجنس ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کی. وہ 3, 4, 5 سال کے اچھے پیریڈ کے بعد جب وہ طاقت کو ہولڈ آن کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی مقبولیت بھی گرتی ہے عوام کی نظروں پہ اور ملک بھی ایک ڈاؤن ورڈ اسپائرل پہ آتا ہے. لہٰذا ان کو اینڈ میں پاور چھوڑنی پڑتی ہے. ضیاء الحق صاحب شروع کے سالوں میں ٹف ٹائمز کے بعد جب افغان جہاد شروع ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر ایک اکنامک بوم آتا ہے دوبارہ, لیکن پھر وہ پاور کو ہولڈ آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا جو انجام ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. ایگزیکٹلی سیم سٹوری ٹرو ہے مشرف صاحب کی. پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ جب پاور ہولڈ آن کرنے کی کوشش کرتی ہے جو ایک انڈیویجول ہوتا ہے تو پھر کام خراب ہوتا ہے. باجوہ صاحب کا آپ ٹینیور دیکھیں شروع والا بڑے ہی سکون.com کے ساتھ چل رہے تھے. اسٹیبلشمنٹ دنا دن اپنا کام کر رہی تھی, سرکار بھی ایک ماڑے موٹے طریقے سے چل رہی تھی. جب ایکسٹینشنوں کا چکر آتا ہے وہاں پرابلمز ہوتی ہیں. عاصم منیر صاحب نے جو کچھ کیا اس وقت وہ اپنا ٹینیور 3 سے 5 سال پہ سکسیسفلی لے گئے ہیں. اس 5 سال کے پوائنٹ پہ جب ایکسٹینشن ہونی ہے تب تناؤ پیدا ہوتا ہے. باقی جہاں تک بات ہے فوج کے انٹرنل ڈیوائڈ کی, الحمدللہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اتنا کریک ڈاؤن فوج کے اندر کر دیا ہے کہ جتنے ڈسیڈنٹ تھے ان کو چوک کے سائڈ پہ کر دیا. جو انہوں نے ویٹرنز کے ساتھ کیا ہے وہ روز روشن کی طرح عیان ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ فنومنن آپ نے آبزرو کرنا ہے. 2 لوگ 9 مئی کا سیم جرم کرتے ہیں, ایک ملٹری کورٹ جاتا ہے, ایک سویلین کورٹ جاتا ہے. آربیٹریری ڈیسیجن ہوتا ہے, آربیٹریری نہیں ہے. جس کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لنک تھا, یعنی کہ والد فوجی تھا, وہ خود ریٹائرڈ فوجی تھا, اس کا کوئی عزیز فوجی تھا, ان سب کو مثال بنایا گیا ہے. بے پناہ لوگ ہیں جن کو سزا ہوئی ہے جو فوجی بیک گراؤنڈ سے ہیں, جن کے والد فوجی ہوں گے, وہ خود ریٹائرڈ فوجی ہوں گے. ایون کہ 70 سال کے بزرگ ریٹائرڈ بریگیڈیئروں کو مثال بنائی گئی ہے فوجی عدالتوں کے اندر, اور اب ان کو کورٹ لکھپت شفٹ کر دیا گیا. تو فوج نے انٹرنلی ایسے ود آئرن فسٹ کریک ڈاؤن کیا. تو جتنے لوگ اس وقت خط پہ تجزیہ کر رہے ہیں خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں کیا نہیں چاہ رہے, خان صاحب کی انٹینشن کیا ہے, یہ عمران خان ہی بتا سکتا ہے, کوئی اس کا سپوکس پرسن بھی نہیں بتا سکتا. اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے, یہاں سے لیٹر آتا ہے, وہاں سے علی مین گنڈا پور صاحب انٹرویو کرتے ہیں,
انٹرویو میں گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ 80% ڈیل ہو چکی تھی, ایک دفعہ 99% ڈیل ہو چکی تھی, لیکن ڈیل پھنستی یہاں تھی کہ خان صاحب کہتے تھے کہ پہلے میرے ورکروں کو ریلیز کرو, جوڈیشل کمیشن بناؤ, پھر مجھے نکالو. ٹھیک ہے, علی امین گنڈاپور صاحب نے وہ بات اوپن کر دی جو عمران خان صاحب کی بہنیں کرتی تھیں کہ ہمیں علی امین گنڈاپور کے اینگل سے ڈیل کی آفر ہوتی ہے. یعنی کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ڈیل نہیں ہے نا, وہ بھی ذرا تھوڑا ہاتھ لا کریں, ڈیل ضرور آفر ہوئی ہے عمران خان کو. اس کے لیے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ارشاد بھٹی کے چینل پہ جا کے آپ ارشاد بھٹی اور حامد میر صاحب کا تقریباً 2 گھنٹے کا انٹرویو ہے, وہ دیکھیں, کمال کا انٹرویو ہے. اس میں پوری سچویشن کا لب لباب ارشاد بھٹی کے لطیفے اور حامد میر صاحب کا رسپانس نکال دیا. ارشاد بھٹی صاحب فرماتے ہیں کہ ہن رام ہے حامد میر صاحب, تسی ایویں جمہوری کردے سو, جمہوری پارٹیاں دی گل کردے سو, پولیٹیشنز دی گل کردے سو, یہ سارے ایکو نے. جس پہ حامد میر صاحب نے کہا جی تہاڈا بنتا ہے گلاں کرنا, میں ماضی تو بڑی سخت گلاں کیتی ہیں تو مینوں ہن سننی تے پینی ہے. اور پھر حامد میر صاحب یہ بھی کہتے ہیں لیکن 78 سال پاکستان کی تاریخ میں چلو ایک مثال تو مل گئی جس نے ڈیلوں کو نہ کی ہے, اور وہ ہے عمران خان. یہ ریالٹی ہے. باقی کس نے جیل بہادری سے گزاری, کس نے نہیں گزاری, سب بے معنی ہے. ایون کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹ ورکس ان پاکستان ہیں وہ بھی سارٹ آف سیکنڈری ہو چکے ہیں. پاکستان فائنلی ایک نظریاتی بحث کی طرف جا رہا ہے, اور یہ خوشائن چیز ہے, اس کو سمجھیں. جو نظریاتی بحث فاطمہ جناح, مولانا مہدودی, لیفٹ کے گروپس نے ایوب خان کے خلاف کی تھی, آج وہ ہے. لیکن ایک انٹرسٹنگ گیم نوٹ کریں, اس وقت مولانا مہدودی ریلیجس فرنٹ, لیفٹ لبرل فرنٹ, اور فاطمہ جناح مادر ملت سب اکٹھے ہو گئے تھے. آج کے دور میں نہ لبرل, نہ دینی تنظیمیں, نہ سیاسی جماعتیں اکٹھے ہونے کو تیار ہیں اس ملک کی جمہوریت کو واپس لینے کے لیے. اس سے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جمہوری نہیں ہیں, جو آپ کے لبرل ہیں ان کو پرواہ نہیں ہے اصولوں کی, جو آپ کی دینی گروہ ہیں ان کو صرف اور صرف پیسے اور پاور پالیٹکس سے غرض ہے. پیچھے رہ گئے ہم سب عام عوام, پھنس گئے. اس لیے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے پولیٹیکل سسٹمز ریکلیم کرنے ہیں. ابھی اس وقت خان صاحب نے جو پچھلی ٹیئر تھی اس کو فارغ کیا, جو جماعت چلا رہی تھی, وہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے فرنٹ مین تھے, ہم سب کو پتہ تھا, پوری عوام کو پتہ ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ہر سیاسی جماعت کو ایسے کرپل کیا ہوا ہے. کیا نون لیگ میں اسٹیبلشمنٹ کے بندے نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. پی 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 میں اسٹیبلشمنٹ کے بندے بالکل ہیں. پی ٹی آئی میں بالکل ہیں. ان کو ایسی جگہوں پہ ٹارگٹ کر کے وہ ڈالتے ہیں کہ جماعتیں گرو نہ کر سکیں, جماعتوں کے اندر ایک سسٹم آف جمہوریت نہ ڈیولپ ہو سکے, تاکہ انہیں کنٹرول کیا جائے. جتنا مرضی نواز شریف, بے نظیر صاحبہ اور عمران خان جمہوری ہو جائے نا, پارٹی نہیں الاؤ کرتی, ایسے آپ کو اندر سے توڑ دیتے ہیں. کیا ہمیں یاد نہیں ہے نون لیگ کے ٹوٹے کے ساتھ مشرف نے کیے تھے؟ پرویز الہی صاحب کون ہیں, کہاں سے ہیں؟ مسلم لیگ سے آئے ہیں. تو خان صاحب کا بھی یہی ہے. پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ لغاری صاحب, جن کو بے نظیر کہتی تھی میرا بڑا بھائی ہیں, انہوں نے 4 شیٹ بنائی تھی بے نظیر کے خلاف, ان کو فارغ کیا تھا. یہ ایسے کنٹرول کرتے ہیں. دھڑوں کی سیاست ختم کرنی ہوگی پاکستان میں. یہ جو پنڈ دیہاتوں میں عالی پاور پالیٹکس ہے اس کو تباہ کرنا ہوگا. سندھ کے اندر سے وڈیرا راج ختم کرنا ہوگا, اور جو بندہ جمہوری تحریک چلائے اس ساتھ جڑنا ہوگا. یہ آج کی ڈیٹ تک کی باتیں ہیں. کل کا کیا پتہ ہے, کسی کو نہیں پتہ. ہو سکتا ہے خان صاحب 10 دن بعد ڈیل کر لیں, لیکن جو جمہوری تحریک نظر آئے اس میں شامل ہو جائیں. یہ واحد طریقہ ہے پاکستان کو بچانے کا, اور کوئی طریقہ نہیں. آج $200 بلین بھی ہمیں کوئی دے دینا, ایسے ہم نے فارغ ہو جانا ہے. آج یہاں سے میں کہتا ہوں سونے کے ایسے ذخائر مل جائیں دنیا میں سب سے زیادہ, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں تھیں, ہم نے 78 سال میں استعمال نہیں کی. کیوں؟ اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم نہیں ہے. اور پولیٹیکل سسٹم کا ایک ہی اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے, ڈیموکریسی, کہ 5 سال بعد کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں سیاستدان اور بھیک مانگتے ہیں آپ کے ووٹوں کی. تب آپ کہتے ہیں تم نہیں تم, تم نہیں تم. پوری ڈیموکریٹک پارٹی کو شکست کھانی پڑی ہے, حالانکہ ان کے ساتھ ان کی اسٹیبلشمنٹ بھی تھی, CIA بھی تھی. ٹرمپ ہرا کے نکل گیا. اگر ٹرمپ ڈیلیور نہیں کرے گا اس کا خمیازہ ریپبلکن پارٹی بھگتے گی. یہ ہے حسن جمہوریت جو ضروری ہے. یہ تسلسل ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ضروری ہے فریڈم آف اسپیچ. لیکن ایک میں خوشائن بات کرنا چاہوں گا. الحمدللہ پاکستان نے 15 فلسطینی پرزنرز جن کو ریلیز کیا گیا اسرائیل اور غازہ کے لوگوں کے جو
سیز فائر کے اگریمنٹ کے تحت ان کو ہم نے ہاؤس کرنے کی ذمہ داری لے لی, یعنی پاکستان ان کو ایکسیپٹ کر لیا اپنے اندر اور ان کو پناہ دے گا. یہ خوشائن بات ہے. ظلم جہاں بھی ہو آگے بڑھ چڑھ کے, بے شک اگر پیسے تھوڑے ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کوئی بندہ کچھ مانگنے آتا تھا تو ان کے پاس جو ہوتا تھا اس کو دیتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے نہیں, ہم اب یہ چھوڑ دیں سر. کوئی اسی کی آپ مدد کر سکتے ہیں 100% کریں, آؤٹ آف دا وے جائے کریں, انشاءاللہ اللہ اس کا اجر دے گا. اور انشاءاللہ اس سٹیپ سے پاکستان کو کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی. تھوڑا سا ٹرمپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ اسی خبر سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے. ٹرمپ صاحب نے آتے ہی اپنے امیگریشن ایجنڈا کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پریشر ڈالا تھا میکسیکو پہ ٹیرفس کا, اس کے عوض میکسیکو کا رسپانس آ گیا. انہوں نے کہا ہم بیف اپ بھی کریں گے سیکیورٹی, کراس بارڈر موومنٹ کو کنٹرول بھی کریں گے, اور آپ کی جو ایجنسیز ہیں بارڈر کے ساتھ کام کریں گے. یعنی میکسیکو تو لائن پہ آ گیا. ساتھ ہی انہوں نے اناؤنس کیا یو ایس ایڈ بند. پاکستان میں تو چیخیں نکلی ہی نکلی, لیکن یو ایس ایڈ کے بند ہونے سے اور امیگریشن پروگرامس کے بند ہونے سے بہت ساری افغانی نیشنلز جو پاکستان پناہ لے کے آئے ہوئے تھے جب طالبان رجیم آئی تھی, یعنی کہ وہ پچھلی رجیم کے ساتھ کام کرتے تھے, طالبان سے پناہ لے کے یہاں آئے تھے, وہ اب نو مینز لینڈ میں, کیونکہ امریکہ نے تو فریز لگا دیا کوئی نئے امیگرینٹ آنے پہ. اب پاکستان گورنمنٹ کہہ رہی ہے جناب فلاں تاریخ ہے تجھے افغانستان واپس چلے جاؤ. یار ہم تو ویسی موقف یہ رکھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ پاکستان پناہ لے کے آئے اس کو انکلکیٹ کریں سسٹم کے اندر, کیونکہ افغان پرابلم کی ایک بہت بڑی وجہ ہم خود ہیں, ہماری دوگلی پالیسیز. ہم نے پہلے پورس بارڈر رکھا کہ جناب وہ ہمارے بھائی ہیں, جب امریکہ نے کہا نہیں اب وہ ہمارے دشمن ہیں, ہم نے پورا 180 کر دیا, تباہ کر دی ہم نے پوری اپنی افغان پالیسی. تو ہمیں اس کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے, ہمیں وہ برڈن فیل ہونا چاہیے. اگر ہم ججز کی طرف آئیں تو ہمارے جو چیف جسٹس ہیں سپریم کانسٹیٹیوشن کورٹ کے, جو ویسے چیف جسٹس ہیں افریدی صاحب, ان کا جتنی تعیناتی ہو رہی ہیں کورٹوں میں ساری میری مرضی سے ہو رہی ہیں. یعنی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ جناب دیکھو گل یہ ہے کہ میں نے پوچھتا تو ہے کوئی نہیں, تو میں کہہ دینا میری رضامندی ہے تاکہ تمہیں یہ تو لگے کورٹ کا نظام ایک تسلسل کے تحت چل رہا ہے. لیکن دی ٹیک اوور آف دی گورنمنٹ آف دی جوڈیشری کمپلیٹ ہو چکا ہے. آپ نے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہینڈی کیپ کر دیا ججز کو پروموٹ کر کے, تاکہ آپ کنٹرول کر سکیں وہاں چیف جسٹس کون لگے گا, تاکہ اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کی چیزیں کروا سکے. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے جو ہم جوڈیشل نظام کو تباہ کر رہے ہیں. یورپین یونین کا جو وقت جو گروپ آیا تھا یہاں پہ چیزیں آبزرو کرنے, آپ کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو دیکھ رہے ہیں, انہوں نے بار بار آبجیکشن ریز کیا یہ ملٹری کورٹس کیا ہیں, یہ ملٹری کورٹس کیا ہیں, ملٹری کورٹس کیا ہیں. دیکھیں ایک طرف شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم اکنامکلی تباہ ہو گئے عمران خان کی وجہ سے اور اب ہمیں پالیسیز لینی ہے اس کی ریکوری کے لیے. جب انٹرنیشنل باڈیز کہتی ہیں کہ یہ ملٹری کورٹس کیا, وہاں پہ آپ چپ ہو جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کہتے ہیں جی پتہ نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. اس طرح نہ کریں. یا تو معیشت بچانے نکلیں تو وہ پالیسیز اڈاپٹ کریں جو آپ کے معیشی حکمران کہہ رہے ہیں. میں ایسے جیسے اتفاق نہیں کرتا, میں کہتا ہوں بھاڑ میں جائے جی ایس پی پلس, بھاڑ میں جائے آئی ایم ایف, آپ ٹریڈ بلاک بنائیں ٹرکی کے ساتھ, آپ ٹریڈ بلاک بنائیں مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ. آپ کو کیوں ضرورت ہے کسی کی ترلے لینے کی؟ کھول دیں افغان بارڈر, کھول دیں ایران بارڈر, نارملائز کریں ریلیشن شپ چائنا اور انڈیا کے ساتھ. آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ان بڑی طاقتوں کے ہاتھوں آپ گیمیں کھیل کھیل کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ٹھیک ہے. آپ نوٹس کیجئے گا کہ پرائیویٹ بزنسز کو آپریٹ نہیں کرنے دیا جاتا جب تک کہ سرکار اور اسٹیبلشمنٹ اپنا ٹوچ نہ فٹ کر لیں. آپ فری ہینڈ دیں, انشاءاللہ پاکستان کے کاروباری ہی پاکستان کو بچا لیں گے, سرکار کی نہیں ضرورت. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہمارے عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں فائنینس کے حوالے سے, انہوں نے زندگی میں کاروبار نہیں کیا پاکستان میں, ان نوکری پیش ہیں, کاغذ کالے کرنے والے ہیں. آپ رینز ہینڈ اوور کریں جینون بزنس مین کو, پالیسیز بنانے دیں, وہ ملک کے اندر اکنامک ریوائول خود لے آئیں گے. دنیا کے جتنے ممالک آپ کو نظر آتے ہیں وہاں پہ اگر پارٹنرشپ بٹوین گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ بزنس ہوتی ہے لائک چائنا, یا فری مارکیٹ اکنامکس ہوتی ہے لائک امریکہ, تو گروتھ ہوتی ہے اور گورنمنٹ انٹرفیئرنس ان پالیسی نہیں ہوتی کہ کاروباری پالیسی کیا ہونی چاہیے. تو یہ ایک ہمارا المیہ ہے کہ ہم جاہل ہیں, پڑھنے کا شوق نہیں ہے, مطالعہ کرنے کا شوق کوئی نہیں ہے, تو ہم بس پالیسی دی جاتے ہیں کہ بس انج ہو جائے گا انج ہو جائے گا. اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. باقی آپ کو بہت سارے تجزیہ نگار ملتے ہیں یہ کہتے ہوئے جی ظاہر ہے ملک کی معیشی حالت بہتر ہو رہی ہے, سود کی شرح نیچے آ رہی ہے. جب معیشی حالت بری ہوتی ہے سود کی شرح اوپر ہو جاتی ہے. اور یہ نہیں ہوتا میرے بھائی. تھوڑا سا آپ سمجھیں اکنامکس کو. آپ نے سود کی شرح ایسٹرونومکلی اس لیے بڑھائی تھی کیونکہ آپ نے ڈالر کو فری فلو میں بھیجا تھا. آپ نے ڈالر کو فری فلو میں اس لیے بھیجا تھا کیونکہ آپ نے آئی ایم ایف کے تحت ڈالر کو فری فلو میں کرنا تھا. جب اس کی تباہی مچی
پیسہ غائب ہونا شروع ہوا پاکستان سے، سرکار کے پاس بوروئنگ کے لیے آپشن ہی نہیں تھی، تو آپ نے سود کی شرح بڑھا دی. سود کی شرح آپ سال پہلے بھی کم کر سکتے تھے. اور ہم تو آپ کو پٹتے ہیں یار کہ آپ کیوں انٹرنیشنل فنڈز کی طرف جاتے ہیں. لوکل کیپٹل ریز کرنے کے پروسیجر کریں. پی آئی اے پاکستان کا سب سے برا بزنس ہے. آپ اس کو آکشن کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے آکشن کی آپ نے اتنا بڑا کڑمس مچایا کہ اس کی آفر ہی نہیں آ سکی. ٹھیک، بکس آپ ساری اوپن نہیں کرتے، ایکسیس آپ سب کو دیتے نہیں. ریکارڈ دیکھ کے آپ خاموشی سے ڈیل بنا رہے ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ. جناب آپ پبلک فورم سے بنائیں ڈیل، دنیا کو دعوت دیں اپنے ملک میں. دیکھیں نا چیمپئنز ٹرافی آپ کرا رہے ہیں، ایک کرکٹ کا ایونٹ، تھوڑی جی معیشت واسطے کوئی افیکٹ نہیں ہوتا اس کا لانگ ٹرم. یہ جتنے انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ہوتے ہیں نا، قطر نے پورا ورلڈ کپ کرایا، ان کی اکانومی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی ملک کی اکانومی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ عارضی پش ہوتا ہے، یہ بیسکلی شو آف پاور چیزیں ہوتی ہیں. آپ اتنا جو ایفرٹ کر رہے ہیں کرانے کے لیے، دنیا کی ٹیموں کو بلا رہے ہیں. جناب آپ دنیا کے مختلف بزنس مین کو آنٹراج در آنٹراج بلائیں پاکستان. ان سے کہ جناب ہمارے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، انویسٹمنٹیں کرو. وہ آپ کرنے نہیں دیں گے نا سر، کیونکہ جب وہ انٹرنیشنل کاروباری آتا ہے تو وہ پوچھتا ہے اس کو رشوت کیوں دینی ہے، اس کو رشوت کیوں دینی ہے. جی فوج دا کی تعلق ہے نال. مثلا آپ لیٹ سے ٹاپ 5 کمپنیز بلائیں امریکہ سے جو انویسٹمنٹ کرتی ہیں فارم لینڈ میں، ان کو انوائٹ کریں اور ان کو کہیں کہ SIFC ایک کمیٹی ہے جس کے ہیڈ ہیں چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر. اس پالیسی کے تحت ہم 8 لاکھ ایکڑ جو ہیں وہ زرخیز کرنے لگے ہیں. وہ کہیں تھینک یو ویری مچ، السلام کو اسی واپس چل جائیں. یہ کون سا بزنس کا طریقہ ہے؟ ویسے پاکستان کے اندر نا ایجوکیشن بہت چینج کی جا رہی ہے. اب مریم نواز صاحبہ ان کی والدہ کو انکلوڈ کیا جا رہا ہے مادر ملت کے ساتھ. جناب ان کے بڑے لیڈر ہیں، تو اس میں ہم بزنس کا بھی سبجیکٹ چینج کر دیتے ہیں. ان کو سمجھاتے ہیں کہ فوج رن بزنس کیا ہوتی ہے، یہ اصل طریقہ ہے بزنس کرنے کا پاکستان میں، تاکہ بچوں کو علم تو ہو. ٹھیک ہے. اور ایک کتاب ہے ملٹری انک، وہ بھی شامل کرتے ہیں. ویسے وہ آپ کریں گے نہیں، وہ کتاب کا نام ہی سنتے، اس آثر کا نام ہی سنتے آپ کے دھوئیں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کانوں سے. یہ ہے جی لبے لباب اور سچویشن، آنکھ مچھولی کی گیم ہے. جس طرح ویلاگرز کرتے ہیں فیک پرینکس، اسی طرح ہمارا ملک جو ہے وہ بار بار فیک پرینک ہمارے ساتھ کرتا ہے. بندوں کو بھیج دیتا ہے مرنے کے لیے، پھر کہتا ہے وہ مذاق کر رہے تھے، جسٹ جوکنگ. پھر وہ کہتے ہیں ہم معیشی طور پہ دوبارہ ریکوری پہ جا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جسٹ جوکنگ. کبھی کہتے ہیں ہم حقیقی آزادی لینے جا رہے ہیں، کہتے ہیں امریکہ نے سازش کی ہے، پھر کہتے ہیں جسٹ جوکنگ، ٹرمپ صاحب آ جاؤ سنو بچا لو. تو جب تک آپ تھوڑے سیریس نہیں ہوں گے ایز اے نیشن، اپنے آپ کو سیریس نہیں لیں گے، تو یہ لطیفے تو ہوتے رہیں گے. لطیفوں سے بچیں، انفارمیشن حاصل کریں، اور پلیز ہمیشہ کی طرح ہمیں سنتے رہیں. تھینک یو.